بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نمل اور مجلس 2 آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 21 سے یا 20 سے؟ جی، آیت نمبر 20۔ تو آیت نمبر 20 سے ہمیں شروع کرنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہمارا نمل کا شروع ہوا ہے تو نمل کے معنی چوٹیاں، تو اس مناسبت سے وادی نمل کو ہم نے مکمل کیا، لیکن وہ مکمل ہو نہیں سکا۔ تو آج دوبارہ یادہ کرتے ہیں۔ ویسے آپ لکھیں کہ آیت نمبر کون سی 20 سے آج کی دوسری مجلس ہے، تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیوٹیوں کا قصہ، پھر اس کے بعد ہدہد کا قصہ، پھر اس کے بعد بلقیس، پھر اس کے بعد جن، پھر اس کے بعد صاحب کتاب، ان کا ایک جوڑ ہے۔ تو اس جوڑ کو سمجھنے کے لیے ہم پھر اعادہ کرتے ہیں چیوٹیوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ مطلب ہے کہ چوٹیوں کی وادی میں گزر ہوا سلیمان علیہ السلام کا لشکر کے ساتھ۔ ابھی ہم کہتے ہیں کسی علاقے کو کہ سانپوں کا مسکن، جہاں سانپ زیادہ ہیں، تو چوٹیاں تو ہر جگہ ہیں، مگر یہ چوٹیوں کی یہاں اکثریت، اس لیے وہ چوٹیوں کے نام سے وادی مشہور تھی۔ تو اس چونٹی نے آواز دی کہ اے چوٹیوں، اپنے اپنے مکانوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ لاشعوری میں ہمیں رون نہ ڈالیں، یہ اس نے اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اب جب اس نے اعلان کیا تو یہ واقعہ معجزے سے کم نہیں ہے، اور یہ نہیں پھر حدود کا، پھر بلقیس کا، پھر جن کا، اور پھر صاحب کتاب کا۔ دیکھیے، افسانے ہوتے ہیں، لوگ افسانے بڑے دلچسپی سے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حیرت انگیز ہوتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قصے ابھی شروع ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے، لیکن افسانے فی زیادہ دلچسپ ہیں۔ افسانہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو سنیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ چونٹی کے منہ سے یہ سنا تو تعجب میں، حیرت انگیزی کے عالم میں کیا ان کا رد عمل ہوا، سنیے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تبسم کے معنی ہوتے ہیں مسکرانا، اور پھر آگے ہے ضاحکہ۔ جانتے ہیں ضاحکہ کے معنی آدمی ہنستا کب ہے اور آدمی مسکراتا کب ہے؟ مسکرانا شرارت کے طور پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو انسان مسکراتا ہے نا، اس میں کئی معنی اندر رہتے ہیں اس کے مسکرانے میں۔ اگر آپ غور کریں تو کسی کی تحقیر بھی ہوتی ہے، کسی کی تذلیل بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مکی گلیوں سے ہو رہا تھا، تو ایک بت کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔
لوگ تلاش میں تھے کہ کوئی ملے اچھا کاریگر جو ہاتھ کو جوڑے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ جوڑا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کیا مطلب؟ یعنی عجب حالت ہے، جس کی پوجا کرتے ہیں اس کا ہاتھ ٹوٹنے کو کاریگر ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے کہ آپ سے کوئی کہے کہ یہ ہمارا جو عرس ہے آج، لیکن اندر نیچے سانپ گھس گیا ہے بابا صاحب کی قبر میں، کسی سانپ پکڑنے والے کو بلا لو، تو آپ مسکرا دیں گے نا. تو یہ مسکرانا ہے. تو اس مسکرانے کو ضاحکہ نے تعین کر دیا کہ نہیں، خوشی کے مارے. تو دیکھیے فرق ہے تبسم اور ضاحکہ. بتا دو ان کو کہ تفسیر لے کے کیوں بیٹھے؟ نہیں تفسیر لے کے نہ بیٹھے. نہ آپ سمجھیں گے نہ میں سمجھا سکوں گا. ان کو قرآن شریف دیں. تفسیر تو یہاں ہو رہی ہے نا. ہاں تفسیر تو یہاں ہو رہی ہے. یہ ابن عباس کی بذریعہ قاری عباس کی تفسیر یہ سنیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جی ہاں ضاحکہ ہنسنا. تو اس ضاحکہ نے بتلا دیا کہ یہ اس چونٹیوں کی آواز سے خوش ہو گئے. پہلے یاد رکھنا آپ لوگ، جب بھی کوئی یہاں آئے تو اس کو تفسیر لے کر بیٹھنے کے لیے منع کر دینا. سمجھے نا، یہ قانون رہے گا یہاں کا. وہ قرآن شریف لے کے بیٹھے تاکہ کچھ بات دل میں اترے. ایسا تفسیر تو پھر گھر میں پڑھتے رہیں. تو خوش کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ایک چونٹی بات کر رہی ہے اور میں سن رہا ہوں، اس لیے وہ ضاحکا من قولھا. تو کیا کہتے ہیں سنیے. قال رب اوزعنی. ترجمہ تو کیے ہیں. دیکھیے میں کئی دفعے کہہ چکا ہوں، یہ ترجمہ جو ہے نا، دیکھیے ایک قرآن شریف کا ناظرہ ہے، ایک ترجمہ ہے، ایک اس کا مفہوم ہے، ایک اس کے اعجاز ہے، اس کی بلاغت ہے. اعجاز تو درکنار، ترجمہ مفہوم بھی ادا نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. اس کا ترجمہ کیا کہ توفیق دے. یعنی سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب اوزعنی، مجھے توفیق دے. ٹھیک ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس، مگر سنیے اس کے معنی کیا ہے. اگر آپ کسی نعمت کو پائیں، چوٹی کی آواز جب انہوں نے سنی، اور یہی نہیں اس کے اس کلام کا اعجاز. یہ نہیں کہا کہ سلیمان اب ہمیں رون ڈالیں گے، نہیں. لا یشعرون، غیر ارادی طور پر. یہ کیسی بات تھی؟ تہذیب سلیقے کی بات تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یعنی ان نعمتوں، میری صلاحیتوں اور یہ جو چوٹی کی آواز میں نے سنا، کہیں میں غرور اور تکبر اور طغیانی میں راہ سے نہ بھٹکوں، لہذا توفیق نہیں. اوزعنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میرے اعضاء کو جما دے. ہاں فارسی میں میرے اعضاء کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لے. آسان ترجمہ، میرے دل و دماغ اور سارے حساس، خمسہ حساس اور جسم پر تو کنٹرول کر لے. یہ اس کے معنی ہوتے ہیں اوزعنی کے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ توفیق دے. چلیے، کہ میں تیری ان نعمتوں کی جو تو نے مجھ پر کیا. ٹھیک ہے، ساری یہ نعمتیں، اور یہ بھی ایک نعمت ہے جو چوٹی نے کہی. ساتھ میں والد کو بھی شامل کر دیا. یہی تو بیٹے کا حق ہے نا. میں بیٹا، بچہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ احکام وبالوالدین احسانا. تو انہیں جو نعمت ملی، ذریعہ کون بنے؟ والدین. تو نہیں بھول رہے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے اس میں، والدین. اور یہ کہ میں ایسے اعمال صالحہ کروں ترضا، تو راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ راضی نہیں ہوتا. دیکھیں خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، دوسرے خطبے میں وفقنی لما تحب و ترضا، ہے نا. تو کیا مطلب اب کہ ترضا؟ تو ذرا غور سے سنیے، اس بات کی حفاظت کیجئے. یہ پیغام ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی صلاحیتوں کو جب پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو غرور کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، اور ان نعمتوں سے، ان صلاحیتوں سے بجائے اللہ کی رضا کے کام کریں، شیطان کی نظر کر دیتے ہیں.
ایسے کام کرتے ہیں جو کس کے لیے ہوتے ہیں؟ شیطان کی نظر. اور یہ میرا پیغام میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کیسے کرتے ہیں نظر؟ آپ کے سامنے کون ہے؟ نبی ہے اور ہم ہیں اور آپ ہیں جو دعوت دیتے ہیں. اپنا موازنہ کریں. اور یہی میرا چیخنا ہے، کاش کہ ان داعیوں کے سمجھ میں آ جائے جو دعوت دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ کہ ایسے اعمال کروں جو تیری نظر ہو، نہ کہ شیطان کی نظر. لیکن ہم اگر کوئی معمولی سی جگہ مل گئی بیان کرنے کی تو اس طریقے کو بھول جاتے ہیں، اور اس جو پوسٹ ملی ہے بیان کرنے کی جو جگہ ملی ہے اس وجہ سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کس کی نظر ہوتے ہیں؟ شیطان کے. اور انہیں اس کا علم نہیں. اب دیکھیے کیوں یہ ہمارے یہاں جو تقسیم ہو رہی ہے، کیوں ہمارے یہاں آڑ بنے ہوئے ہیں کہ جسے جگہ ملی دوسروں پر شرک، گمراہ. تو اب اس کی تفصیل تو آ رہی ہے. تو اس کا خیال رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ ایسے اعمال کروں تو جس سے راضی ہو جائے. تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے داعی کو بھی کہ میں ایسی دعوت دوں، ایسے کام کروں لوگوں کو ملانے کے، یکجا کرنے کے. یہ اس میں پیغام ہے. مگر سنیے، وادخلنی برحمتک. ابھی تو بہت کچھ ہے، بس آپ سنتے رہیے. یہ لوری نہیں ہے. ماں لوری دیتی ہے نا بچوں کو سلانے کے لیے. یہ لوری نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات کو بیدار رکھنے کے لیے یہ قرآن کے وہ عجائبات پیش ہو رہے ہیں. لہذا ساتھ میں رہیے، توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رحمت سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے. پھر کیسے جائیں گے؟ جب تک کہ اللہ تم پر رحم نہ کرے. جی تو کسی نے ہمت کی کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ جی ہاں میں بھی. کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہاں ذرا سی شہرت ہو گئی. کیا؟ ذرا سی شہرت ہو گئی کہ ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، اوہ ہر جگہ پہلی صف میں. کس لیے کھلا؟ شہرت ہو گئی. یہ ہے شہرت کہ اپنے اعمال پر اعتماد نہیں، اپنی دعوت پر نہیں. یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. کاش کہ یہ مدعی یہ سمجھیں، یہ دعوت دینے والے. میرا خطاب تو ان سے ہے کہ ہمیشہ دیکھیے یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ جو ہماری دعوت ہے، اس میں کوئی حرکت اللہ کو پسند آتی ہے نا تو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اتنی لمبی لمبی تلاوت، تہجد اور لیکچرز کرتے ہیں. نہیں، اس میں کوئی آپ کا جوہر جو ہوگا وہ اللہ کو پسند آئے گا. جیسے کہ اس فاحشہ عورت کا کتے کو پانی پلانا. تو کوشش میں لگے رہیں کہ رحمت سے کب مجھے ڈھانکے. تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ دل صاف ہو، دل ہمارا صاف ہو، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. فی عبادک الصالحین. کیا مطلب؟ اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ نیک بندوں میں مجھے شامل کر، اس کا مطلب آپ نیک بندہ بننے کی کوشش کریں گے. یہ ہے اس میں بلاغت. آپ کہتے ہیں کہ مجھے نمازیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا، تو مطلب آپ نماز پڑھتے رہیں گے. یہ ہے اس میں حکمت. اچھا، یہ ایک تو قصہ ہوا. ابھی اس سے بھی حیرت انگیز افسانہ اس کے سامنے کچھ نہیں. سنیے، ہم مومن ہیں کہ ایک پرندہ مومن ہے، یعنی قوی ہم سمجھتے ہیں یا پرندہ سمجھتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. دیکھیں تفقد یعنی کیا؟ مفقود. اشتہارات دیکھتے ہوں گے نا، اقامہ مفقود. جی. اور پھر ہے غائب. تو معلوم ہوا کہ مفقود اور غائب الگ الگ چیزیں ہیں. اردو میں کہتے ہیں مفقود. آپ کا موبائل گھر میں آپ پوچھ رہے ہیں بچے کو کہاں گیا میرا موبائل، تو مفقود. گاڑیاں تو موبائل تو سب کے پاس ہیں، گاڑیوں والیوں بھی ہیں، کی رکھ دیے صبح نہیں مل رہی، بچے سے پوچھتے ہیں کدھر ہے میری کی، مفقود. تو اس کو ذہن میں رکھیے. اب جب مفقود پایا کسے؟ طیر. کون سا طیر؟ ہے ہدہد نام ہے. تو بولے ما لی لا اری الہدہد. کیا بات ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. جیسے کہ آپ بچوں کہتے ہیں نا کہاں ہے میری کی، کہاں ہے میرا موبائل. تو کیا مطلب کہ ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہوں.
اب پھر دوسرے درجے پر جاتے ہیں، ام کان من الغائبین، یا ہے کہ وہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا مفقود کا کیا ترجمہ ہے، آپ کا موبائل گھر میں ہے لیکن غائب کے معنی نہیں ہے. فرق ہوا نا. تو حدود کا پرندہ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ہاں یہ تو غائب ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک چیز جو غائب ہے نہیں ہے اسے مفقود نہیں کہہ سکتے. سورہ یوسف میں ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملک، ہم تو بادشاہ کا کاسا کھو گئے ہیں. کاسا تھا کہ نہیں تھا، بوری میں تھا جی. تو یہ لغت میں بتلا رہا ہوں. تو کہتے اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا بات ہے کہ پرندے کو انہوں نے اتنی تلاش کر رہے ہیں اس حدود کی. تو اگلی آیت بھی سنیں تو سمجھ میں آئے گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کیا اس کی اہمیت؟ کہتے ہیں کہ میں اسے سخت عذاب دوں گا ایک، یا ذبح کر دوں گا دو، یا کوئی قوی دلیل لے کے آئے تین سزائیں، مطلب 2 سزائیں اور 1 نجات. کیا بات ہے، کیا اہمیت تھی؟ جانتے ہیں حدود یہ تو اس کی یعنی قوت، طاقت. ابھی تو ایمان اگلے صفحے پر آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس کے ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہاں، ہدہد جانتے ہیں یہ مرغی دانہ چگتی ہے، برسات کے موسم میں چونچ مارتی ہے اور کیڑے مکوڑے نکالتی ہے، مگر ہدہد زمین کے اوپر کے کیڑے نہیں کھاتا. مرغی کھود کے کریت کے دیکھتی ہے، ہدہد بغیر کریت کے دیکھتا ہے نیچے کیا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے، یعنی اس کی قوت. چنانچہ سلیمان علیہ السلام اسے ساتھ میں لے کر جاتے تھے. صحرا میں پانی کہاں ہے تو ہدہد بتائے گا یہاں نیچے پانی ہے، نظر آیا. اب جنات کھودتے تھے. تو کیوں اتنا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے جی؟ ہم کیا ہیں، کمزور ہیں. یہ ہے حدود. مگر یہ تو جسمانی قوت. ابھی ذرا صبر کیجئے، ساتھ میں رہیے میرے. کہتے ہیں کہ اسے میں سخت عذاب دوں گا. دیکھیے میں بتلا رہا ہوں، دیکھیے یہ پرندہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا، اللہ نے انہیں یہ اقتدار دیا تھا. تو پرندوں کا عذاب کیا ہے؟ ورنہ ایسا نہ ہو کہ بچے پھر عذاب دینے لگیں گے. پرندوں کا عذاب یہ ہے اس وقت چونکہ وہ بڑی پوسٹ پر تھا کہ اس کے پر نکال دیے جائیں اور چھوڑ دیا جائے. اب وہ کیا کرے گا، اڑ نہیں سکتا ہے نا، یا ذبح کر دینا، یا کہ قوی دلیل لے کے آ رہا ہے. اب سنیے ذرا غور سے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تھوڑی دیر گزری اور وہ آیا ہدہد، تو اس نے لیکچر دینا شروع کر دیا. ایسا لیکچر دیا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ کو اس میں پیغام ہے، پوڑی میں باندھ کے رکھ لیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا ظاہری، چونکہ اب سب بتانا ہے نا آپ کو. دیکھیے احط ہے نا، پہلے ہے طا پھر ہے تا. تو طا بھردار، دیکھو طا اطعمہم اطعمہم، اور تا ہے باریک، تلاوت قالت ابھی گزرا. تو جو بھردار ہے اس کا ادغام خفیف میں نہیں ہوتا. اب کیسے پڑھیں گے؟ اچھا اگر میں یوں کہوں احط تو عربی کی نزاکت اور اس کی لطافت میں یہ منع ہے. اچھا سورہ صف میں جائیے، وقالت تا مفتوحہ 2 نقطے والی، اور آگے طا، تو تا کو طا میں ڈال دیجئے، وقالت طا. آسان ہے؟ یہ آسان نہیں ہے. تو اس کو میں سمجھاتا ہوں. یہ صرف طا نظر آنی چاہیے. دیکھو احط، لیکن احط تو نہیں پڑھ سکتے. یوں سمجھے کہ ایک چشمہ ہے پانی کا، پانی صاف ہے اور اندر پتھر ہے، پتھر صرف نظر آتا ہے. تو اس طرح پڑھیں گے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. تو آپ سنیے کیا کہہ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ احط تو ادراک، حق الیقین. جو 2 درسوں سے میرے سامنے اس درس میں تھے وہ سمجھ جائیں گے. حق الیقین کہہ رہا ہے، اے سلیمان. اچھا ایسا کیوں کہہ رہا ہے جانتے ہیں؟ جب یہ آئے نا واپس تو جلدی واپس آئے. دیکھو فمکث غیر بعید، کیوں واپس آئے جلدی؟ کیونکہ وہ بغیر ہدایت کے گئے تھے سبا.
وہاں جب دیکھا انہوں نے ملک سبا کا منظر، انہیں پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے اجازت نہیں لی تو جلدی واپس آئے، اس لیے کہہ رہے ہیں مکث غیر بعید۔ اب جب آئے تو راستے میں انہیں خبر ملی کہ 3 چیزیں تمہارے بارے میں، یا عذاب یا ذبح یا دلیل، تو آوتا وہ پہلی ریسرچ کیا، وہ تیاری کر کے آ گئے۔ مگر کیا کہہ رہا ہے؟ اے سلیمان تمہیں حق الیقین نہیں، مجھے حق الیقین ہے۔ نبی سے کہہ رہا ہے اے سلیمان تم نے ادراک نہیں کیا، میں ادراک کر کے آیا ہوں۔ اے سلیمان تمہیں علم غیب نہیں، پڑوس میں یمن میں ایک ایسی بستی ہے، مجھے اس کا علم ہے۔ ہوا؟ پھر ہم کیوں شرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، کہتے ہیں نا، ہمت ہو سکتی ہے ہماری؟ بتائیے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پر درود بھیج، میری آواز نبی نہیں سنتے تو ہمیں گمراہ کہتے ہیں۔ کیسے سنیں گے نبی ہماری آواز؟ سنیں گے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں اللہم؟ تو ہدہد سے درس حاصل کریں۔ کہتا ہے کہ اے سلیمان مجھے علم ہے، وہ آپ کو نہیں۔ اچھا ایک بات نوٹ کر لیں، اگر رسول کو علم غیب ہوتا تو جبریل امین کے آنے کی ضرورت کیا تھی کہ فلاں عورت نے سوال پوچھی اس کا یہ جواب ہے؟ ضرورت تھی؟ لہٰذا یہ علم غیب والی بات بکواس ہے۔ اور ایک بات، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کون؟ ہمارے نبی۔ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ جس وقت وہ مکے میں تھے مدینے میں بھی تھے۔ لہٰذا یہ 2 باتیں ان کو سمجھائے گا۔ اب غور کرتے ہیں، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، حق الیقین، یقینی خبر لایا ہوں۔ اب یہ تو حدود نے پیش کیا، اب اس بات کی سبا کی وضاحت کر رہے ہیں، سنیے۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ ہدہد کا کلام دیکھیے، اس کی فصاحت دیکھیے۔ 3 چیزیں یہاں پیش کر دی اس نے جامع انداز میں۔ پہلے تو ایک عورت کے بارے میں تعجب کہ عورت اس بستی کی، اس ملک کی سربراہ ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ، حیرت انگیز طور پر کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان جانتے ہو میں کیا خبر لایا ہوں؟ ایک عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے، یہ بات بتائی، عورت کی سربراہی۔ دوسرا اس کے وسائل، یعنی اسے اوتیت، ہر چیز اسے دی گئی ہے، وسائل، حشم ہے، خدم ہے، ہتھی ہیں، گھوڑے ہیں، سونا چاندی، جو بھی دیکھا اس نے بتایا۔ اور اس کی عظمت، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ایک عظیم عرش ہے، اس پر بیٹھی رہتی ہے۔ بتلایا؟ اب دین کے بارے میں بتا رہا ہے، سنیے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں وَجَدْتُهَا، دال کو چھوڑ کے تا میں آ گیا ادغام، لیکن توئی کا ادغام تا کا نہیں ہوتا۔ میں نے پایا اسے اور اس کے قوم کو۔ دیکھیے دینی کیفیت، سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان نے انہیں، دیکھیے انہیں کوئی برا بھرا لفظ کہا نہیں، شیطان نے انہیں مزین کر دیا ان کے اعمال کو، فصدہم، تو روکا انہیں صحیح راستے سے، تو وہ راہیاب نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے۔ کیسی بات کہی؟ سلیقے سے بات کہی۔ اچھا، زین، اور مزین کیا شیطان نے، کیا؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور مزین کیا کہ سجدہ نہ کریں اس ذات کو جو نکالتا ہے پوشیدہ دانہ، پوشیدہ اشیاء، چیزیں آسمانوں اور زمین سے، اور جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ ابن عباس اس کی شرح کرتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین میں جو بھی ہمیں نظر نہیں آتا، دیکھیے ابھی برسات اوپر ہے نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، زمین میں خزانے ہیں، گلے ہیں، یہ ہم نہیں دیکھتے نا، جانتے نہیں، اور ہمارے دل میں کیا ہے یہ وہ لیکچر دے رہا ہے۔
پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے، اب یوں کہہ رہا ہے کہ وہ جو عرش ہے نا اس کا، وہ اللہ کے عرش کے سامنے کچھ نہیں. تو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اصل میں عرش کس کا ہے؟ عرش سب سے بڑے عرش کا مالک تو وہ ہے. تو جب اس نے کہا کہ اس کا بھی ایک عرش ہے عظیم، تو اللہ کے عرش کی بات کہہ کر بات کو مکمل کر دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے. مگر سنیے، ابھی اس نے پہلے کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ سربراہ ہے. اب آپ بتائیے کہ قرآن شریف میں اس کا قصہ ہے، ابھی تو بہت کچھ آئے گا، ابھی تو یہ حدود کا قصہ شروع ہو رہا ہے، پھر بلقیس کا قصہ آئے گا، ابھی لگا ہوا اس سے ملحق. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلقیس کی یعنی سربراہی کی تعریف کی ہے، یہ نہیں. جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں سورہ یوسف میں ترجمہ لوگوں نے کیا کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ سورہ یوسف کا قصہ بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خاتون نے بچوں کو نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے اور بالغ ہونے کے بعد کہتے کہ آ جاؤ میرے پاس، یہ بہترین ہو سکتا ہے قصہ؟ تو کیا مطلب کہ بہترین پیرائے میں، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہاں تو بلقیس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس کی مملکت کی نہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو عورتوں کی سربراہی کلام پاک میں نہ کبھی کوئی عورت نبی آئی، نہ کبھی عورت کی سربراہی کی تعریف ہوئی ہے، بلکہ احادیث میں واضح ہے کہ عورت کی سربراہی یوں سمجھے کہ وہ قوم گمراہ ہوئی، کیونکہ اس کا یہ کام نہیں ہے. لیکن اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے کہ واقعی کس مزاج کی مالک تھی، ابھی ہم سنتے رہیں گے. بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ پھر غلط دلیل پیش کریں گے. تو اس نے اس کی بات یہ پیش کی، پھر اس کے عرش کی بات کی، پھر سجدے کی بات پیش کی اور اعمال کی، یعنی وہ سب دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا غلط ہو رہا ہے. لیکن اب ایک چیز میرے ساتھ رہیں، کیا یہ آیت سجدہ ہے نا. میں آپ کو ایک مطلب بتاتا ہوں اس کا، جب آپ یہ سنیں گے تو پھر آپ کو کبھی تشویش نہیں ہوگی کہ سجدہ کیا ہے، سنت ہے کہ واجب ہے. اس چکر میں آپ پڑھیں گے ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، یہاں لکھا ہے کہ وہ لوگ سورج کی پرستش کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایسی آیت آ جائے تو ایک مومن کا کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے بتائے وہ سورج کے پرستاروں سے یا مقبروں کے پرستاروں سے علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم سب ناپسند کرتے ہیں، درخت ہو پتھر ہو سو تو ہم علیحدہ. لیکن کیسے؟ زبان سے، عملاً یہ ثابت کر کے بتائے کہ ہمارا مسجود اور معبود اللہ ہے، اس لیے سجدے میں گر پڑے. اب آپ پوچھیں گے کہ سنت ہے کہ واجب ہے؟ عملاً ثابت کرے کہ سجدے میں گر پڑے، نہ ٹوپی اٹھانے جائے نہ دوپٹہ لینے جائے. اگر کوئی خاتون دوپٹہ لینے جاتی ہے تو سمجھے کہ وہ سجدے میں گر نہیں پڑی، ابھی عظمت نہیں، عظمت فوراً کیا ذکر ہو رہا ہے کہ سورج کے پرستار انہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے، تو کیا ہونا چاہیے؟ فوراً سجدہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ سجدے میں گر پڑنا چاہیے. تو جب گر پڑیں گے تو اس کے لیے کوئی تکبیر ہے، اس کے لیے کوئی نیت ہے؟ جی ہاں. اس لیے نماز میں چونکہ آج کل مجمع زیادہ ہے، اس لیے وہ امام تکبیر کہتے ہیں، ورنہ اگر چھوٹی جماعت ہے اس نے تکبیر نہ کہا اور سجدے میں گر گیا، جن لوگوں کو پتہ ہے، اب یہ اعجمیوں سے شروع ہوا، اعلان بھی کرتے ہیں اور تکبیر بھی پڑھتے ہیں. بہرحال سجدے میں گرنا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو جب حدود نے یہ باتیں کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا کہتے ہیں. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں تیری صداقت کو، یعنی اتنا چیلنج سے اس نے بات کہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہ میرا خط لے کر جائیے، اس پر ڈال دیجئے. چلو ابھی آیا، فالقی ڈال دو ان کی طرف، پھر ہٹ جاؤ، خط ڈال کر ہٹ جاؤ. فانظر ماذا یرجعون،
اس خط کو پڑھ کر ان کا رد عمل کیا ہے وہ دیکھو اور میرے پاس واپس آؤ. ٹھیک ہے. اچھا خط ڈال دو، یعنی جانتے ہیں کہ وہ تو بھائی پوسٹ مین تو ہاتھ میں خط دیتا ہے نا، اور یہ کبوتر کیا کرتا ہے، پہلے کبوتر کے وہ خط چھوڑ دیتا ہے، تو یہ حدود خط اوپر سے ڈال دے گا. اب اس نے خط پڑھی، جب آئی ہوگی تخت پر یا اپنے سونے کی جگہ پر تو دیکھی کہ خط پڑا ہوا ہے، تو اس نے خط کھولی، پڑھی، اور دیکھو کیا کہتی ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. کہتی ہے کہ اے درباریوں، سبوں کو جمع کی، میرے پاس ایک کریم معزز، ہم کہتے ہیں نا معزز بھائیوں، معزز خط ڈالا گیا ہے. کسی نے پوچھا کس نے ڈالا؟ نہیں. اس لیے کہ اس وقت سب لوگوں کو اس کا علم تھا کہ کبوتریاں خط لایا کرتی ہیں. اس وقت پوسٹ کا یہی ذریعہ تھا. سفیر بھی آیا کرتے تھے. تو جب اس نے کہی کہ ڈالا گیا تو مطلب سمجھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ معزز خط؟ اس کی سنجیدگی، اس کی سمجھ، اس کی ذکاوت. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ لکھی تھی، اللہ کے نام سے. اور پھر لکھا بسم اللہ، اور پھر لکھا تھا اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. تعلو علوا، تکبر، سرکشی، مجھ پر سرکشی نہیں کرنا، میری اطاعت گزار ہو کر آ جاؤ. اب اس نے اس خط کو مکرم کیوں کہا؟ خط لکھنے کا انداز کی لکھتی ہے کہ اللہ رحمان رحیم. تو بسم اللہ کے تعلق سے بتاؤں آپ کو، ساروں کا اتفاق ہے کہ یہ اس کی آیت ہے. اگر کوئی انکار کر دے تو مسئلہ ہے اس کے لیے. البتہ صورتوں میں جو بسم اللہ لکھی ہے نا، یہ آیت نہیں، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سورہ کے درمیان ایک فصل کیا ہے، اس لیے وہ بسم اللہ لکھی گئی. اس لیے تراویح میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ پڑھیں گے تو ایک آیت زیادہ ہوگی. اب رہا سورہ فاتحہ، تو قراء کا اختلاف ہوا، اماموں کا نہیں، قراء کے جو امام ہیں ان کا. تو بعض قراء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، تو سورہ فاتحہ بسم اللہ سے 1، الحمدللہ رب العالمین سے 2، اس طریقے سے 7 کر دیں گے. لیکن کوفہ والے کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ آیت نہیں. تو گیا کہ جو قراء ہے نا 7 قاری، ان میں 2 گروپ ہو گئے. لہٰذا کوفہ سے جو قرآن چھپے گا تو بسم اللہ پہ آیت نہیں ملے گی، الحمدللہ رب العالمین پہ 1. اور پھر جب نیچے جائیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، وہاں 5 لکھا رہے گا. اس کا مطلب وہ ایک کوفہ والوں کی آیت. تو ان کے یہاں بھی 7 ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں بھی، اور جو بسم اللہ کی آیت ان کے یہاں بھی 7 ہوتی ہیں. 7 آیتیں ہیں. تو بہرحال یہ اختلاف تو رہتا ہے، پڑھیں بسم اللہ نہ پڑھیں تو یہ ہر ایک کا اختیار ہے. قراء کا اختلاف ہے تو اماموں کا بھی اختلاف ہوا. مگر اب یہاں ہم سنتے ہیں بلقیس کو. کہاں تک ہم نے پڑھا؟ واتونی مسلمین. اب ذرا سننے کے لیے تیار ہو جائیے، بہت اہم چیز آ رہی ہے. لوگوں کا تصور بہت غلط ہے، سنیے گا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. جمع کیا اور کہتی ہے کہ مجھے فتویٰ دو. ٹھیک ہے، فتویٰ دو میرے بارے میں. قطعی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. میں کبھی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے سامنے نہ ہو. تو افتونی کا مطلب کیا؟ فتویٰ، مشورہ. کاش کہ یہ سمجھ جائیں اس بات کو. فتوی کا کیا مطلب؟ مشورہ. افتونی، وہاں کوئی فتویٰ تھا؟ تو فتویٰ جب آپ جائیں گے کسی مدرسے میں تو یقین مانیے یہ دین نہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ مشورہ. وہ کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو. اب وہ مشورہ دے رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو مشورہ ملے گا کہ طلاق ہو گئی، حلالہ کرو، ان کا مشورہ ہے. دوسرے مدرسے میں جائیں گے نہیں، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، حلالے کی ضرورت نہیں. یہ کیا ان کا مشورہ ہے؟ آپ اسے نہیں دیکھیں کہ اسٹام لگا رہے گا، الجواب صحیح، اسٹام الجواب صحیح، اسے نہیں دیکھیں. فتوے کے معنی کیا؟ مشورہ. کاش کہ یہ سمجھے. فتوے کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ غیر بھی ہنس رہے ہیں. ہمارے فتوے کا مذاق اڑایا. جانتے ہیں نا، بڑی کیس، نام نہیں لیتا ہوں، وہ سسر نے کسی کا ریپ کیا تھا بہو کا، تو فتویٰ صادر ہوا. جانتے ہیں نا کہ شوہر کے
نکاح سے نکل گئی اور سسر کی بیوی ہو گئی. یہی تھا نا فتویٰ, یہی تھا نا فتویٰ, یاد ہے آپ کو؟ مذاق کیا یہ فتویٰ ہے؟ غیر بھی ہنس رہے ہیں, ہمیں تو نیچے دیکھنا پڑا کہ یہ کیسا تمہارے. اچھا وہ فتوے کو قرآن سمجھ رہے ہیں, وہ فتوے کو قرآن سمجھ رہے ہیں. کیوں ایسا فتویٰ دیا انہوں نے؟ مشورہ. سورہ نور کا مطالعہ نہیں کیا. سورہ نور میں کیا ہے؟ ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کو کہ دوسرا شخص اس کے اوپر ہے, قصہ سن چکے ہیں نا, جا کے کہتا ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ 4 گواہ لاؤ, نہیں تو کتنے تازیانے کوڑے 80. انہوں نے مطالعہ نہیں کیا اس کا, دے دیا. اور اس وقت فتوے کی ذلت اس وقت سے ہوئی ہے, فتوے پر ہنس رہے ہیں غیر کو. بھائی آپ قبول کیسے کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ فتوے کو سمجھیں. فتویٰ کیا ہے؟ یاد رہے گا, مشورہ. جیسے شورا کہتے ہیں مشورہ, کیا ہے؟ مشورہ. تو سنیے, تو یہ مشورہ مانگ رہی ہے ان سے, مشورہ طلب کر رہی ہے کہ مجھے مشورہ دو. کیا دو؟ تو سنیے کیا کریں. اور میں کبھی بھی, اچھا دوسری بات یہاں سن لیجئے, چاہے مملکت ہو, چاہے جمہوریت ہو, چاہے بڑا سے بڑا لیڈر ہو, اس کا مشیر ایڈوائزر تو ضرور رہتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں بنتا. تو وہ بھی مشورہ کر رہی ہے. جتنے بادشاہ گزرے ہیں, وزیر ہیں کہ نہیں, تو مشورہ لے رہی ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے, انسان ہے انسان. تو مشورہ کیا دیتے ہیں سنیے. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہا کہ ہم تو بڑی قوت والے ہیں, اولو یعنی والے, بأس شدید لڑائی میں مہارت رکھنے والے ہیں, لیکن پھر بھی ادب و احترام. والامر الیکی, اے بلقیس ہماری ملکہ, آپ بول دیں, اعلان کر دیں تو ہم نکلے بس. فانظری, آپ ہی سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اب سنیے اس کی بات, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا اس کو بھی سنتے رہیے. ہم تو بس مسلمانوں کو ہی کہتے ہیں کافر, مشرک, گمراہ. قرآن سے سیکھیں کسی کے بارے میں کیا کہنا ہے. جی, آپ کے فتویٰ دینے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. جی تو سنیے گا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. بولے کہ نہیں, ایسا نہیں. ملوک بادشاہ کی جمع ملک. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اجاڑ دیتے ہیں, افسدوها, یہی ہوتا ہے نا. ہاں, اور اس کے جو معزز لوگ ہیں, عزت اہلیہ, اذلہ, ذلیل کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ کریں گے. یہ اس نے کہا. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں بھیجتی ہوں ہدیہ, اور میں دیکھوں گی کہ وہ کیا رد عمل ان کا ہوتا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بادشاہ ہے نا, دنیا سے تھوڑا اس کو آزماتے ہیں کہ دنیا دار ہے کیا رحمان رحیم والا ہے اس کی سمجھداری, ذکاوت. میں بھیجوں گی ایک جماعت, مرسلتن, ہدیہ لے کر, ناظرتن, یہ ناظرہ جو بچے پڑھتے ہیں نا, یہ ناظرہ. تو یہاں یعنی ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنا, مگر یہاں کیا کہہ رہی ہے؟ میں دیکھوں گی. یہ کہہ رہی ہو کہ وہ کیا لے کر لوٹ کر آتے ہیں. اگر ہدیہ لے لیا تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ تو دنیا دار ہیں, یہ ہدیے سے خوش ہو جائیں گے, مطلب رام ہو جائیں گے. اچھا جانتے ہیں ہدیہ کیا ہوتا ہے بادشاہوں کا؟ ہمارے یہاں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں نا. اگر 40 کنیزیں ہوں, 40 غلام ہوں, سب سے بڑا ہدیہ. اس وقت کے ہدیے یہ تھے, مٹھائی کے باکس نہیں ہوتے تھے, یہ ہدیے بھرے رہتے تھے دربار کنیزوں سے, غلاموں سے, اور سونا چاندی, لیکن اصل ہدیے یہ تھے. تو سنیے, یہ لشکر پہنچا, لشکر مطلب ان کا محافظ اور جو کنیزیں تھیں اور غلام اور ہدایا. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. جب آیا سلیمان کے پاس, آیا کون؟ لشکر ہے. لشکر مطلب لڑائی کا نہیں, محافظین. اور آیا اس لیے کہ یہ جو نکلا تھا سبا سے ایک وفد تھا, تو وفد آیا تو بھی صحیح ہے. اور ایک وفد آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا بات کرنے کے لیے.
لہذا جا بالکل درست ہے، قرآن پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ قال تمدوننی، تو جواب دیا، اور پھر جواب تو ایک ہی شخص کو دیں گے نا جو سامنے ہے، کہ پھر کہہ رہے ہیں تمہیں سب کو خطاب کر رہے ہیں، اچھا تو تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو، یہ مال بھیج دیا میرے لیے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بل اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا تمہیں دیا اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم تمہارے ہدیوں سے خوش ہو جاؤ، لے کے چلو جاؤ۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ارجع الیہم، جاؤ لے کے جاؤ اور خبر دے دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُود، کیسا؟ لا قبل لہم، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، قبل نہیں قبل، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم نکالیں گے انہیں اس بستی سے ذلیل و رسوا ہو کر، وہم صاغرون، اور وہ ہمارے ماتحت ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ پیغام دے دیا۔ اب یہ گئے، واپس کر دیا ہدایہ اور اسے خبر دے دی، وہ سمجھ گئی کہ یہ دنیاوی ہدایہ سے رام ہونے والا نہیں ہے، اور اپنی بستی کو تباہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود ہی نکل گئی۔ صحیح کیا نا، تاکہ اپنے لوگوں کو بھی بچائے، خود ہی نکل گئی۔ کتنا فرق ہے، خود ہی نکل گئی۔ اب جب نکل گئی تو سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ وہ خود ہی آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، اب سلیمان علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، یہاں سے جو اب سبق شروع ہو رہا ہے بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اور جناتوں کا اور صاحب کتاب کا۔ بس ہمارے یہاں جب کوئی آپ کے یہاں فنکشن ہوتا ہے شادیوں کا، تو آپ کیسا منڈپ بناتے ہیں؟ کبھی کبھی لوگ آ کر، لوگ تو آتے ہیں دولہے کو دیکھنے، دلہن کو، منڈپ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں جی۔ تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ آنے سے پہلے حیران کن تبدیلیوں سے دوچار ہو جائے گی، یہ چاہتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جب وہ آئی تو یہ سمجھ گئی کہ کوئی ذکی عورت ہے، یہ ناسمجھ نہیں ہے، تو اسے اور حیران کرنا چاہتے تھے۔ تو سنیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اے درباریوں، کون اس کا عرش لے کر آئے گا قبل یہ کہ میری اطاعت گزار بن کر میرے پاس آئے۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ اس کا تخت لے آئے، وہ سمجھے گی کہ یہ میرا ہے، دعویٰ کرے گی، وہ حیران پریشان ہو جائے گی، باقی اپنا تخت ہے۔ تو یہ تبدیلی کرنا چاہتے تھے۔ اب سنیے، میں ذکر کر رہا تھا نا جن، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ عفریت، جنوں کا عفریت، تو معلوم ہوا کہ جن میں جو بڑا ہے اس کا نام کیا؟ عفریت۔ ہم بھی کہتے ہیں نا دیو قامت، ہمارے یہاں پہلوان ہوتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو عفریت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے لوگ تو ہم بتا چکے ہیں، سب ڈھونگ کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے جن ہے اور یہ ہے، جن نہیں رہتا، اور عفریت تو اس کی قوت کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو قوت دی ہے، ایک حدود کو قوت دی ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے وہ دیکھے، تو یہ جنات کی قوت ہے، سنیے، اور عفریت کی، کہ میں اسے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں۔ تو مجلس، جیسے یہ ہماری مجلس 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو ان کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ وہ فجر کے بعد ظہر تک بیٹھتے تھے، پھر جی یہ مجلس تو میں لے آؤں گا اتنے وقت میں۔ پھر کہہ رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کو لانے کی قوت رکھتا ہوں، آپ مجھے موقع دیں، اور میں امانت دار بھی ہوں، کوئی بھی چیز اس سے ہٹ لوں گا نہیں۔ امانت کی بھی ضرورت ہے نا، کہ اس لیے کہ تخت ہے اس کا۔ مگر ایک اور بولا، اب لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی جنات میں سے ہے، میں کہہ رہا ہوں صاحب کتاب۔ دیکھیے اہل کتاب اور اہل قرآن کی بات ہو چکی ہے، اب صاحب کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ جن کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سنیے۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ایک شخص نے بولا جو صاحب کتاب تھا، علم کتاب تھا، اس کا نام نہیں. کون سی کتاب؟ تو پہلے کیا کہا سنیے کہ آپ کے یہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور لا کھڑا کر دیا. اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ جنات کے سامنے کچھ نہیں. ظاہر ہے کہ جب لا کر کھڑا کر دیا تو میں کہہ رہا تھا نا کہ جنات کتنی بھی قوت ہو، لیکن اگر کوئی صاحب کتاب ہے، ہم بھی صاحب کتاب ہیں، ہمارا نام اہل قرآن ہے، کتنی بڑی قوت ہے اس قرآن کی، اللہ کے کتاب کی. اب لوگ دوڑے کہ یہ کیا تھا اس کے پاس. اب لوگ پریشان ہیں نا کہ یہ کیا تھا. اصل بات یہ تھی کہ اتنا بڑا طاقتور کہ اس نے لا کر رکھ دیا جی. اور یہی وہ ذریعہ بنا جادو کا. کس کا؟ سلیمان علیہ السلام کی اتنا اقتدار اور ان کے پاس اتنے قوی لوگ تھے کہ یہ عمل کرتے تھے. اس کے پاس علم کتاب تھا، جادو نہیں تھی. لیکن ہدہد اور چونٹی اور اس عفریت کا یا کہ اس صاحب کتاب کا جو فعل، جو عمل تھا، یہ افسانے سے زیادہ تھا، حیرت انگیز تھا، حقیقت تھی. تو جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو یہودیوں نے اس کا نام جادو رکھ لیا. کس کا؟ جادو. اور پھر کچھ کلمات لکھ لیے، اس کا نام نقش سلیمانی رکھا، اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو اقتدار اتنا تھا وہ انہی رقیات کی وجہ سے کرتے تھے. اب لوگ کرنے لگے. اتنے میں فرشتے بھی آئے، ہاروت و ماروت آئے. تو وہ کس لیے آئے تھے؟ جادو بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. دیکھیے میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایک ایسے الفاظ ہے جیسے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سورہ اخلاص ہے کہ ڈنک مارتا ہوا بچھو اتر جاتا ہے. صحیح ہے نا، اتر جاتا ہے نا. تو آپ کو ایک عمل ہم بتائیں، آپ اس کو غلط استعمال کریں، اس کا نام جادو. غلط استعمال کریں گے تو آپ الٹی پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ اس کا بچھو اترے گا. تو انہوں نے یہ شروع کر دیا. سورہ اخلاص کو بھی الٹا پڑھتے ہیں آج کل لوگ. کہتے ہیں کہ کوئی جادو ہو رہا ہو کیا مداری، لیکن ایسا ہرگز نہ کریں. اس کا نام ہے جادو. باقی جادو کوئی چیز ہے یعنی غلط طریقوں سے، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، چھڑیاں ہیں، چاقو ہیں، جو بھی اصلیہ ہیں، کیمیکل ہے، یہ اچھے کام کے لیے استعمال کریں. اگر برے کام کے استعمال کریں گے تو اس کا نام کیا؟ جادو سے کچھ کم نہیں ہے اس کا نام. تو یوں سمجھے. تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے شروعات سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے من گھڑت باتیں بتائیں. پھر ہمارے لوگ بھی پیچھے نہیں رہے. دیکھا کہ نقش سلیمانی ہے تو نقش محمدی بھی کتاب چھپ گئی. اب کیا کریں؟ چلیے. تو جب دیکھا سامنے تو کیا کہا کہ من فضل ربی، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کروں یا ناشکری. ہے نا، اب دو بار آ گیا شکر. مگر ومن شکر فانما یشکر نفسی. دیکھیے جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے، جو قدر کرتا ہے اپنے لیے، اور جو کفر کرے ومن کفر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے فإن ربی غنی کریم. اسے جہنم میں نہیں اتار رہے ہیں فوراً کہ جو کوئی ناشکری کرے گا تو میرا رب تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی شکر کرنے کی ضرورت کیا، یہ کہہ رہے ہیں. اور بڑی عزت دینے والا. ہم سب کو اللہ نے عزت دی ہے کہ نہیں؟ ہم میں کتنے گنہگار ہیں، کتنے شرک بھی ملوث ہوں گے بدعت میں، مگر اللہ اس بے پرواہ ہے اور ہمیں اس نے عزت دی ہے. اب وہ جو بات میں کہہ رہا تھا نا، صورتحال کیسی صورتحال، حیران کن. سنیے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون. کہا کہ اس کی شکل تبدیل کر دو، حلیہ تبدیل کر دو عرش کا، تخت کا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے. اب جب انہیں معلوم ہوا کہ اتنے ہوشیار ہیں نا تو ذرا اور بھی آزمائیں. جی. اور مقصد میں نے بتا دیا، وہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے. تو کیا کیا سنیے. فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک قالت کأنہ ہو
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا اسی طرح تیرا عرش ہے؟ بولی کہ ایسے ہی ہے، کان جیسے کہ وہ وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا، ہم تو سر تسلیم خم کر کے آئے ہیں. کیا پوچھا؟ اگر پوچھتے کہ یہ تیرا عرش ہے تو فٹ بول دیتے کہ ہاں. یہ نہیں کہا کہ تیرا عرش ہے، ہاذا عرشک نہیں، ہاکذا. تو جب آپ کسی کو پوچھیں گے نا کہ یہ تیرا ہے تو بولے گا ہاں میرا ہے. نہیں، کیا اس طرح تھا؟ یہ فرق ہے. اس نے بھی، وہ بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے بھی ویسے ہی جواب دی، کانہو ہو، جیسے کہ وہ وہی ہے. حالانکہ وہ سمجھ چکی تھی یہ میرا ہی عرش ہے، مگر جیسا سوال ویسا جواب. پھر کیا بولی؟ ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، اوتین علم، ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے. کب سمجھے تھے؟ جب وہ خط ڈالا گیا تھا نا اس وقت. اور وہ حق الیقین کب ہوا تھا؟ جب ہدایے واپس گئے تھے. ہم تو سر تسلیم ہم کر چکے. لیکن نہیں، ابھی اور جو صورتحال تبدیل کی تھی نا، حیران کن. ابھی اور سنیے. ہاں، اس کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کر رہے ہیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. یہ بات کو ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم فوراً کافر، شرک. صدّہا، بلقیس کے بارے میں یہ آیت ہے، روکا تھا اس نے. کس نے؟ تعبد من دون اللہ، ما کانت تعبد من دون، اس عمل نے جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے جو پرستار تھے نا، اس نے روک رکھا تھا. اس کے بارے میں کچھ کہا بلقیس کے بارے میں؟ نہیں. پھر سنیے، انہا کانت من قوم کافرین، کافر قوم میں سے وہ تھی. کیسے الفاظ ہیں؟ کیسے الفاظ ہیں؟ وہ یعنی معاشرے کا اثر اس پر تھا. یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھی. بہت فرق ہے کہ وہ کافرہ تھی، کافر قوم سے تھی تو اس کے اوپر اثر تھا، مگر اس میں ہدایت لینے کی صلاحیت تھی، اس لیے خط پڑھ کر یہ وہ سمجھ چکی تھی. اب سنیے اس کا امتحان. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ایسا نہ سمجھے کہ آخری آئے تھے، بہت اہم پیغام ہے اس میں. سنیے، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جائیے. سامنے محل تھا. اب لوگوں کا کیا تصور ہے؟ یہاں سمجھتے ہیں کہ محل کے سامنے کوئی ندی تھی. نہیں، ندی بھی نہیں تھی اور نہر بھی نہیں تھی. محل کی بات ہو رہی. ندی پار کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے ادخل الصرح، وہاں کوئی پل نہیں تھا. تو سنیے، فلما رأته، اب وہ اندر داخل ہونے لگی. حسبته لجة، سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، عمیق پانی، سمندر، گہرا سمندر. تو حوض کے اوپر یعنی محل جو تھا اس کے نیچے حوض تھا، اور حوض پر کیا لگے تھے؟ شیشے لگے تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی حرکت کر رہا ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اللہ ساقینہا یعنی دو پنڈلیاں. تو ترجمہ کیا کرے گا؟ کھولی اپنی پنڈلیاں. ابھی ترجمہ لوگوں نے کیے ہیں کہ پائچے اٹھائے. تو جو شلوار قمیص پہنتے ہیں تو پائچے اٹھائے دونوں، اور جو دوسرا لباس قمیص پہنتے ہیں تو دامن اونچا کیا. تینوں ترجمے صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اب جب اٹھائی، اب یہاں بھی لوگوں نے روایت اتنی غلط لگائے ہیں. جب اٹھائی تو کہا کہ انہو، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہو صرح ممرد من قواریر، یہ تو فرش ہے. کیسا؟ یعنی یہ محل ہے. ابھی سرہن کا یعنی محل ہے، مگر کیسا ہے یہ فرش؟ ممردن من قواریر. قواریر جانتے ہیں نا، جہاں پیپسی کی شیشہ کا گارورا ملتا ہے، یہ گارورا جی. یعنی ایک تو ٹین کا، ٹین نہیں، اسٹیل والا نہیں، یہ جو کانچ کا رہتا ہے نا، اسے کہتے ہیں گارورا. تو یہ لفظ یہاں استعمال کرتے ہیں. اب وہ گارورا بھی بولتے ہیں. کوئی کہتا تو کیا فرمایا کہ لیکن ممرد کے کیا معنی؟ یعنی یہ بنا ہے ممرد کس سے؟ تو ممرد کے کیا معنی؟ یہ گارورے سے بنا ہے، یعنی یہ کانچ سے بنا ہے. تو آپ یہ، اور یہ فرش ہے، آپ چلیے، پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو ممرد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک ہوتا ہے مرد، ہے نا،
اور ایک ہوتا ہے نامرد، اور تیسرا ہے امرد. یہ کسے کہتے ہیں امرد؟ اب یہ تو عربی الفاظ ہیں. امرد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ جو شیوخ تھے نا بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، تو جو امرد بچے ہوتے تھے نا ان کو سائڈ میں بٹھا دیتے، ادھر سامنے نہیں. تو امرد کسے کہیں گے؟ آپ سب بچے والے ہیں. جب بچہ آپ کا 12 13 14 سال کا ہو جائے نا بچی، تو اس کے چہرے پہ دیکھو جو چمک رہتی ہے نا جوانی کی، بس ابھی لبیک بولنے ہی والی ہے. یہ اسے کہتے ہیں امرد. یعنی نہ مرد ہے نہ نامرد ہے، بلکہ ابھی چھلانگ لگانے والا ہے. تو اس سے استعار لیے مانے چمک. اب یہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ امرد کسے کہتے ہیں. تو یہ چمک رہے تھے، چھلک رہے تھے اس امرد کی طرح. تو کہتے یہ تو فرش ہے. تو یہ تو خیر لغت کے معنی ہوئے. اب جو کہتی ہے اسے سنیے صاحب، سنیے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، میں تو اپنے اوپر ظلم کی. اللہ ظلم کیسا کی؟ وہ تو آ گئی، مگر اسے احساس ہے کہ اتنے دنوں سورج کی پرستار رہی. ظلم. لیکن ہمارے یہاں ماحول کچھ عکس ہے. ابھی تھوڑی سی ہدایت ملی، ہو تو رسول بن گئے. اور جو شروع میں ہم نے بدعت کیے، خرافات کیے، وہ بھول جاتے ہیں. یہ لفظ نہیں ہے، بس ابھی ہدایت ملی کہیں سے پڑھ لیے کہ بھائی دین ہے، بس خلاص ختم ہو گئی بات. تو ذرا یہاں سے پیغام میں دینا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہی ہے؟ ظلم تو نفسی. یہ ہمارے اندر ہو کہ ہم بھی ایسے ہی تھے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا لوگوں کو حقیر مت سمجھو، لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو. مگر سنیے کیا کہہ رہی ہے؟ اسلم تو. جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ رب موسیٰ و ہارون کہا تھا نا. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسلم تو، میں تو ایمان لے آئے خلاص. مگر کیسے ایمان لائے؟ ما سلیمان. یہ ہے پیغام. ما سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں اسلام لاتی ہوں للہ رب العالمین. کیا مطلب اس کا؟ سنیے. اور لوگوں نے کہاں کہاں قصے بنائے ہیں، پھر اس کی حکومت پہ قبضہ کیا، اس سے شادی کی. نہیں، یہ آیت کیا بتلا رہی ہے کہ اے سلیمان تم اور ہم برابر ہیں. کیا کہہ رہی؟ تم اور میں برابر ہوں. میں تیرے ساتھ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو، میں بھی اللہ پر ایمان لاتا ہوں. تو دونوں میں کچھ فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں. بشریت میں نہیں، بادشاہت میں نہیں. لہٰذا وہ میری بادشاہت، یہ تمہاری بادشاہت. کیا فرق ہے؟ اب کچھ فرق نہیں رہا. اگر ایمان نہیں لاتی تو چونکہ اللہ کی سرزمین پر کوئی سورج کا پرستار ہو، کوئی شرک کرے، اس کا یہ حق نہیں بنتا. تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اسے حاصل کر لو. مگر اے سلیمان اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو کاش کہ ہماری امت اس قرآن سے، جس میں حیرت انگیز واقعات ہیں، افسانے سے بھی زیادہ دلچسپ حقیقتیں ہیں، کاش کہ امت ہماری قرآن کی طرف رجوع کرے. اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتی ہے، میں تو للکارتا ہوں ان فتویٰ دینے والوں کو، آپ کے فتوے قرآن سے ہوں. دیکھیں اگر آپ کسی کو قرآن سے بتائیں کہ سجدہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ سجدہ کرنا نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے یا گرنا ہوتا ہے. نماز کا سجدہ کرنا ہے، صحیح ہے نا، لیکن سجدہ تلاوت گرنا ہے. قرآن سے بتائیں. لیکن یہ خطوط پر اسٹامپ مار کے یہ مشورہ ہے، یہ سارے مشورے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ہمیں محنت کرنا ہے. محنت کیسے کریں گے؟ جس کے پاس جتنی وسعت ہو. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ یہ جو میں بتلایا ہوں آپ کو، ابھی کئی چیزیں میں نے اس میں چھپا دیا ہوں، جیسے کہ ہے او ہے، اس کا فرق کیا ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ گرامر پر توجہ دوں تاکہ دلچسپی آپ کی برقرار رہے. تو اسے بھی کبھی وقتاً فوقتاً، جیسے کہ آج حد کا بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قیل لها ادخل السرح. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھے آپ نے. ادخل السرح، صحیح ہے، صحیح پڑھے. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
جی کہیے، چونکہ وہ تراجم جو ہے نا وہ مختلف ہوئے ہیں، اس لیے میں یہاں اصول رکھا ہوں کہ یہ اور میں اکثر ابن عباس کو فالو کرتا ہوں، تو خیال رکھیے گا۔ جی ہم نے قصہ نہیں سنایا آپ کو، کیا سنایا؟ قصہ نہیں ہے، یہ جوہر ہیں قصے کے۔ جی جو اہل کتاب کا جو علم تھا وہ جادو تھا یا کرامت؟ نہیں، وہ جادو نہیں تھا، ہم نے کہا کہ معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر میں کہہ دوں کہ معجزہ تھا تو آپ اعتراض کریں گے، تو معجزہ تو نبی سے صادر ہوتا ہے، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں معجزے سے کم نہیں تھا، تو یہ کرامت ہی کہیں گے، لیکن یہ کہ یہ اچھا ہے معجزے سے کم نہیں تھا۔ اب پھر وہ کرامت کا مسئلہ ہو جائے گا نا کہ اس سے بھی جن کے اس سے بھی پاورفل تھا، وہ الگ جھپٹ سے کیسے لیا؟ ہاں، یہ اس کے پاس علم کتاب تھا۔ اب یہ مفسرین فی پریشان ہے کہ کون تھا، اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے، لے آیا بھائی۔ نام بھی نہیں دیا۔ اب یہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی ہے تو انہی کی رعایا میں ایک اہم نقطہ ہے یہ کہ انہی کی رعایا میں ایک ایسا شخص ہے کہ آپ سے بھی زیادہ قوت رکھتا ہے۔ اصل میں وہاں للکارا ہے، پہلے تو چونٹی نے للکارا، پھر حدود نے للکارا، پھر اس عفریت نے للکارا، اور پھر کس نے؟ صاحب کتاب نے للکارا۔ تو یہی بات تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ نبی تھے، سب کچھ تھا، مگر اوزی نہیں، شکر، بہت اہم نقطہ ہے جی۔ کیا چیز؟ ہاں نہیں، وہ مختصر، یعنی یہ سب جامعہ تھے قرآن کی۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا ہاں، تو اور وہ تو پلک جھپکتی ہے، مجھ سے کم نہیں تھا نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کہہ رہے نا کہ کون ہے، تو ایجاد ہو گیا، ایسی کوئی بات ایجاد ہو گئی ہے۔ اور وہ جن کے اس نے اتنا وہ کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، امانت دار ہوں۔ ہاں دیکھو ہے نا، پھر یہ اس سے بھی آگے نکل گئے، یہ اس سے بھی آگے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے کہا تھا کہ تم سے بھی زیادہ جانکاری ہے، تمہارے ہاں کے پاس جاؤ۔ وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے نا، تو یہی تو سبق ہے نا کہ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، آپ جائیے۔ تو وہ خضر علیہ السلام تھے، تو اصل میں یہ چیز ہمارے اندر آئے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، تھوڑا سا علم آتا ہے تو شہرت ہوتی ہے، اصل میں شہرت ہوتی ہے کہ صاحب بیان کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کو شرک اور کافر، گمراہ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ایسا نہیں آیا نا کیا چیز؟ کہ کوئی چیلنج کیا کہ تم سے بھی زیادہ کوئی ہے؟ نہیں، کسی نے چیلنج نہیں کیا، لیکن جنات لے جاتے تھے اپنی بستی میں بیان دینے کے لیے۔ جی چیلنج نہیں کیا کسی نے۔ سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ پلک جھپکتے ہی ہاں میں یہاں حاضر کر جی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایسا کرو۔ نہیں وہ تو خود ہی پوچھ رہے تھے نا، بھائی میں آپ سے کہوں کہ بھائی کوئی شخص پانی لے آئے جلدی، تو ابھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، جا کے لے آئے کوئی، اس طریقے سے ہوا، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ یہ ظہر تک میں لے آؤں گا، یعنی سمجھانے کے لیے۔ آپ کہتے تھے کہ نہیں، کیونکہ انہیں کچھ چینجنگ کرتی، تبدیلی کرنا تھی، وہ تو لے آتا تھا، لیکن یہ کہ ان کو تبدیلی کرنا تھی، اس لیے نہیں، تو پھر اس میں تبدیلی کرنا کی روحا، یعنی اس کا حلیہ تبدیل کر دیا، پھر بھی وہ سمجھ گئی کہ، لیکن کیا کہا، جیسا سوال ویسا جواب، کان نہ ہو۔ اس میں کیا خاصیت ہے جو ان کا کہا تھا، دامن کو اٹھانا، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نہیں ہاں، مطلب ان کا سوال ہے کہ دامن کیا پائچوں کو کیوں اٹھایا؟ ہم نے اٹھایا کیوں، اس کی تفصیل میں کیا ہے؟ مثال سے اسلام کو ثابت کرنا کیا تھا اس کے سامنے، یہ جاننا چاہ رہا ہے۔ ہاں اصل میں نقشہ پیش کیا۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام کا یہ دیکھو، سلیمان علیہ السلام بھی بشر ہی تھے، ہے نا، نبی تھے، انہوں نے صرف چاہا، یہ سوال بہت اہم ہے، سوال کریں کہ اس میں کیا حکمت کہ وہ پائچہ اٹھائے، یہ اصل میں ہے، یعنی سوال کیا ہے کہ اس میں کیا حکمت کہ بلقیس پائچہ اٹھائے اور آگے جائے۔ اسی پوائنٹ کو لے کر لوگوں نے گمراہ کن قصے بنائے کہ سلیمان دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں، یہ بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات نہیں ہے، اصل میں وہ چاہتے تھے، اب ایک حدود چیلنج کر رہا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں، یہی چیلنج ہی کیا نا اس نے، تو یہ بشر تھے، انہوں نے صرف کوشش کی کہ اس کا حلیہ تبدیل کر لیا جائے۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ شاید پنڈلیاں اٹھائیں گی، چونکہ پانی ایسا نظر آئے گا، یہ اس کے خواب میں بھی نہیں، خیال میں بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا بچھاؤ تاکہ پانی سمجھتے یا کیا ایسا ہے، تو یہ بات ہوئی، باقی اس میں حکمت کچھ نہیں۔ شیشہ اس وقت بھی شیشہ تھا؟ ہاں، آج کل کیا کچھ بھی نہیں ہے، جو اس وقت تھا وہ آج نہیں ہے، جو اس وقت تھا نا وہ آج نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ آج یہ آپ جائیے پتھر، آپ ہمارے جنجیرہ مرود میں جائیے، وہ جو پتھر دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے،
इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के रखे हैं ऊपर। तो जो उस वक्त था ना वो आज नहीं, और उस वक्त इतना वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। हाँ, उनकी कुव्वत भी थी वैसे ना, असल में वो फ्रोजन खाने वाले नहीं थे ना, तो उस वक्त जी कह रहे हैं उसको जाहिर करना चाह रहे थे कि तुम इसको पानी समझ रहे हो, पानी ये शीशा है, जो सूरज को तुम खुदा समझ रहे हो, खुदा नहीं है बल्कि खुदा क्या पैदा करता है, ये हिकमत वो बताए थे अल्लाह जी। वो तो सब राय हैं, ऐसा है बाकी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो चीज़, हाँ इब्न अब्बास अगर बयान करते हैं तो ज़रूर हम पेश करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हर चीज़ की तफसीर इब्न अब्बास ने तैयार रखी है, बस बाकी वो ख्यालात हैं। चलिए, हाँ, ये सवाल है कि एक ही हुदूद था, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर कहीं मिनिस्टर बनेंगे तो आपका एडवाइज़र एक ही रहेगा ना, तो कितने लोग हैं, समझ रहे हैं ना। अभी देखो यहाँ मुफ्ती आज़म कितने, एक तो कितने मुफ्ती होते हैं, मगर एक उनकी किस्मत के वो मुफ्ती बन जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर हमारे यहाँ भी मुफ्ती आज़म है, गुजरात के भी मुफ्ती आज़म हैं, पड़ोसी मुल्क के मुफ्ती आज़म हैं, दूसरे उनसे अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इनके नज़दीक ये इसकी फ़आलियत की वजह से ये मकबूल हुआ, बाकी और भी थे। हाँ, नहीं, इनका बाकायदा है नहीं, जॉब था ना, ऐसा कैसा। बाकी सारे हुदूद वो उनके पास ये सलाह थे कि हमारे यहाँ दरख्तों को खोदते हैं वो, जैसे कि सुतार कहते हैं ना, कारपेंटर, इतना खोदते हैं वो दरख्तों को। हाँ, असल में हमें क्या मालूम हुआ कि इसके अंदर ये सलाहियत कैसी, और जो बोल रहा है, ललकार रहा है, बाकी ये तो चीज़ें हैं ना कि हिकमत और ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इसमें जो हमें दर्स मिला है उसको आप ले लें। चलिए, हाँ, उस वक्त जो उनकी लैंग्वेज एक ही थी, इब्री। वो शाम, फ़लस्तीन, यमन का इलाका है ना जी, सिर्फ यहाँ पर अरबी थी।